بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 2 ستمبر 2021 بروز جمعرات۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب نے اندرون ملک پروازوں پر نشستیں چھوڑنے کی پابندی 1 ستمبر 2021 سے ختم کر دی۔ اب داخلی پروازوں سے سفر کے وقت تمام نشستیں مصروف ہوگی۔ سماجی فاصلے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یہ فیصلہ داخلی پروازوں کے مسافروں پر کورونا ویکسین کی دونوں خوراکوں کی شرط عائد کر کے کیا گیا ہے۔ کسی بھی داخلی پرواز سے ایسا کوئی شخص جس نے ویکسین کی دونوں خوراکیں نہ لی وہ سفر نہیں کر سکے گا۔ 2 ویکسینوں کی پابندی سے 12 برس سے کم عمر کے بچے اور صحت اداروں کی جانب سے مستثنی کیس خارج ہوں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے ہدایت کی ہے کہ داخلی پروازوں میں ماسک اور سینیٹائزنگ سمیت کورونا SOPs کی پابندی جاری رہے گی۔ بحرین نے پاکستان اور 3 دیگر ممالک کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے ان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے اور اس کا اطلاق 3 ستمبر سے ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق منگل کو بحرین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ ریڈ لسٹ سے نکالے جانے والے باقی ممالک میں انڈیا، پاناما اور ڈومینیکن ریپبلک شامل ہے۔ واضح ہے کہ بحرین نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے 24 مئی کو پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کو ریڈ لسٹ میں شامل تھا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق نیشنل ٹاسک فورس کی اجازت کے بعد سول ایوی ایشن افیئرز نے گورنمنٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے بحرین کے سفر کے لیے ریڈ لسٹ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ بیان کے مطابق ریڈ لسٹ سے ہٹانے گئے ممالک کے ان مسافروں کے لیے آمد سے پہلے PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں جن کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تاہم مسافروں کو بحرین آمد پر اور ملک میں داخل ہونے کے بعد 5ویں اور 10ویں روز PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ سعودی مسلح افواج کے ماتحت لیڈز ٹریننگ سینٹر سے کڈز کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ تقریب تقسیم کی صدارت آرمی چیف جنرل فیاض الرویلی نے کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق تقریب سے آرمی چیف اینڈ ایجوکیشن ادارے کے سربراہ میجر جنرل عادل البلوی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریننگ سینٹر کا مقصد وزارت دفاع میں تعینات کی جانے والی خواتین کو منفرد ٹریننگ فراہم کرنا اور ان میں پیشہ ورانہ لیاقت اور استعداد بڑھانا کرنا ہے۔ میجر جنرل عادل البلوی نے کہا کہ سینٹر کا اہم پیغام عالمی معیار کے مطابق مثالی تعلیم کا ماحول اور منفرد ٹریننگ پروگراموں کی فراہمی ہے۔ چیف سرجنٹ سلیمان المالکی نے بھی خطاب کیا اور ٹریننگ سینٹر کے کمانڈر بھی ہے۔ معاون کمانڈر ہادی الغنزی نے کڈز کو حلف وفاداری دلایا۔ امتیازی نمبروں سے پاس ہونے اور انعامات کی مستحق کڈز کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ آرمی چیف نے سینٹر میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کی۔ انہوں نے سینٹر کو منفرد کارکردگی کو سراہا۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے مشرقی ریاض کے گودام سے 7 ٹن پرانی مرغی کا گوشت ضبط کر لیا ہے۔ یہ غیر قانونی طریقے سے فروزن کیا گیا تھا اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ گوشت کہاں سے اور کس طرح حاصل کیا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے انسپکٹر نے قدیم محلوں میں تجارتی مراکز کے تفتیشی دورے کیے ہیں۔ انسپکٹر نے گودام میں کئی خلاف ورزی ریکارڈ کی اور مرغیاں نامناسب طریقے سے فروزن کی گئی تھی۔ انسپکٹر کو گودام سے پرانی اشیاء کی تاریخ تبدیل کرنے والی مشین بھی ملی ہے جس سے اندازہ لگایا گیا کہ گودام میں غلط سٹیکر بھی تیار کیے جاتے رہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اپیل کی کہ انہیں جہاں اور جب بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی نظر آئے پہلی فرصت میں مشترکہ رابطہ نمبر 1999 پر رابطہ کرے یا iOS اور اینڈرائیڈ سسٹم والی تمنا ایپ پر اس کی اطلاع دے۔ ریاض پولیس نے چوری ہونے والی 9 گاڑیاں مالکان کو واپس دلا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ گاڑیاں چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس کا کہنا ہے کہ شہر میں متعدد گاڑی چوری کرنے کے واقعات کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دی گئی ہے۔
اہلکاروں نے تمام وارداتوں کا جائزہ لینے کے بعد انکشاف کیا کہ ان کے پیچھے ایک شخص یا گروہ ہو سکتا ہے جس کا طریقہ واردات یکساں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش کا دائرہ بڑھانے پر ملوث افراد میں ایک تک رسائی ہوئی، جسے گرفتار کرنے پر اس نے باقی ساتھیوں کا بتا دیا۔ کارچور گروہ 3 افراد پر مشتمل ہے، جن میں ایک سعودی شہری اور 2 یمنی تارکین ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ لوگ عمر کی دوسری اور تیسری دہائی میں ہیں۔ ان سے تفتیش جاری ہے۔ ان کے قبضے سے 9 مسروقہ گاڑیاں ضبط ہوئی ہیں، جنہیں اصل مالکان کے حوالے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے زائرین کی صحت و سلامتی کورونا وائرس لگنے سے روکنے اور پھیلنے سے بچانے کے لیے مسجد حرام میں نئی جدید تھرمل کیمرے نصب کیے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ کے ماتحت انسداد وبائی امور ادارے کے سربراہ حسن بن برکات السویہری نے بتایا کہ مسجد حرام کی انتظامیہ زائرین کو دی جانے والی سہولتوں میں اضافہ اور ان کا معیار بھی بلند کرتی رہتی ہے تاکہ زائرین طواف، سعی اور عبادتیں کورونا وبا سے محفوظ ماحول میں آسانی کر سکے۔ حسن بن برکات السویہری نے بتایا کہ نئی تھرمل کیمرے 1 سیکنڈ میں 6 سے 8 افراد کے درجہ حرارت کو سکین کر لیتے ہیں۔ مسجد حرام میں جو تھرمل کیمرے نصب کیے گئے ہیں انہیں مسجد حرام کے ماحول اور ضروریات کے مطابق ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔